Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولو علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن، وائس آف قرآن یعنی قرآن کی آواز۔ اور یہ پروگرام دیکھیں، اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، اور بعض بچے بہت اچھے انداز سے تلاوت کرتے ہیں، اور بعض ایسی تلاوت ہوتی ہیں کہ آپ بس سنیں تو سنتے چلے جائیں، اور بعض کی تلاوت میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جب غلطی ہوتی ہے تو ججز صاحبان، قاری صاحبان ان کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ پاک کی بہت بڑی کتاب ہے، اور اس میں اتنی ساری چیزوں کا بیان ہے، اتنی ساری چیزوں کا بیان ہے۔ آپ اس قرآن پاک کو کھولیں اور پڑھنا شروع کریں، کہیں آپ کو قصے ملیں گے، کہیں آپ کو واقعات ملیں گے، کہیں آپ کو ایسی بات ملے گی کہ وہ ہماری اصلاح ہونے کا سبب بن جائے گا۔ آپ دیکھیں، قرآن پاک کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں؟ 30 قرآن پاک کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114 آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 اور رکوع کتنے؟ 540 540۔ یہ باتیں تو لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کن کن برکتوں سے مالا مال ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی کہ جو جانوروں کے نام پر ہیں، اور 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جانوروں کے نام پر ہیں۔ نمبر 1 بہت مشہور ہے یہ تو سورہ بقرہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بکرا، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بقرہ ہاں، ہمارے یہاں تو ایک بکرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاف سے، لیکن یہ قاف موٹا والا بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ اس کے معنی بننے ہیں گائے، بقرہ کے معنی گائے، اور اسی طرح ایک صورت ہے سورہ انعام، اس کے معنی بھی ہیں جانور، 4 ٹانگوں والے جانور، چوپائے۔ اب ایک صورت ہے سورہ نحل، مطلب شہد کی مکھی۔ کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہو گیا۔ سورہ نمل، اس کے معنی ہیں چیونٹی، چونٹی، کیا ہے؟ چیونٹی، نون میم لام، نمل، معنی کیا ہوئے؟ چیونٹی، پھر ایک صورت ہے سورہ عنکبوت، اس کے معنی مکڑی، عنکبوت کے معنی مکڑی ایک صورت ہے سورہ عادیات یعنی غازیوں کے گھوڑے، سورہ عادیات۔ غازیوں کے گھوڑے ایک صورت ہے سورہ فیل، یہ تو مشہور ہے، ہاتھی۔ چلیں جی، اب یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کتنا ذہن میں بیٹھا؟ بقرہ، گائے، زور سے، بقرہ، گائے عنکبوت، مکڑی، انعام، جانور، 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 نحل، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، نمل، چوٹی عادیات، غازیوں کے گھوڑے، غازیوں کے گھوڑے، فیل۔ ہاتھی زبردست زبردست۔ اب میں اردو میں پڑھوں گا، آپ نے عربی میں نام بتانا ہے۔ ہاتھی، فیل گائے، بقرہ، بقرہ، جانور، چوپائے، عنکبوت سورہ انعام، انعام، شہد کی مکھی، نحل نحل نہیں پڑھیں گے، نحل، نحل، چیونٹی، نمل نمل، مکڑی۔ عنکبوت زبردست زبردست۔ یہ تھی کچھ صورتیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اچھا، بات سمجھ میں آ جائے نا، بات سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ آپ آیت پڑھیں تو اس میں پڑھنے میں ایک مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ذہن میں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اب ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا تو پڑھنے میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے۔
اسی طرح پیارے بچوں یہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہے. ان کا پورا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر, جس میں چیونٹیوں کی ملکہ کا خاص طور پر ایک ذکر ہے. اب اس جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی اس نے خاص بات کہی تھی. اب کیا بات کہی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں میں اعلان کرتی ہے, اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم لشکر بے دہانی میں تمہیں اپنے پاؤں سے کچل نہ دیں. تو یہ اس نے اعلان کیا اور سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی میل کی دوری سے اس کو سن بھی لیا تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قرآن پاک پڑھتے جائیں اور اس کی برکتیں لوٹتے جائیں. تو آئیے مزید اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شروع کرنے لگے ہیں پہلا راؤنڈ. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں, 4 بچے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو پہلے بھی پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. نمبر 1 ہے ہمارے عزیر اتاری, نمبر 2 ہیں علی رضا اتاری, نمبر 3 ہیں سید بلال اتاری اور محمد رائق 4 نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا جی, پہلے آپ کیا آئے تھے عزیر بھائی؟ 1 پر 2 پر پہلی پوزیشن حاصل کی, دوسری آپ نے فرسٹ پوزیشن. فرسٹ پوزیشن. سید بلال سیکنڈ. سیکنڈ. فرسٹ. آج کیا آنا ہے؟ فرسٹ سیکنڈ. فرسٹ انشاءاللہ. آج بھی 2 بچے ایسے ہوں گے جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے اور 2 بچے رخصت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو آگے کی جانب بڑھیں گے ان کو دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے گا اور جو رخصت ہو جائیں گے ان کو پھر کسی دوسرے پروگرام میں موقع مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو پہلا راؤنڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار وہی آپ کا جانا پہچانا. آج آپ نے چاروں بچوں نے سورہ انفطار کی 4 آیات پڑھنی ہیں اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے ترتیل والے انداز میں. اچھے انداز سے پڑھیے گا ورنہ قاری صاحب آپ کو ایوریج نہ فرما دیں. اگر ایوریج فرما دیا قاری صاحب تو 70 نمبر. 70 نمبر. اگر قاری صاحب نے کہہ دیا گڈ 80 نمبرز. اور قاری صاحب نے کہہ دیا ویری گڈ 90 نمبر. ایکسیلنٹ, 100 نمبر. تو جی کیا ہونا ہے؟ انشاءاللہ 100 نمبر. اب تو طریقہ کار آپ جان گئے ہوں گے کہ کس انداز سے پروگرام آگے کی جانب بڑھے گا. تو جی سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے محمد عزیر اتاری سے. جی عزیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ماشاء اللہ. جی علی رضا آپ کی باری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سید بلال اتاری آپ کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. آئیے ان آیت کا خلاصہ عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نمبرز کی طرف چلیں گے. پیارے بچوں، پارہ 30 سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک کی تلاوت ہوئی. ان آیت میں بتایا گیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری میں زندگی گزاری اور گناہوں سے بچتے رہے تو ضرور وہ اللہ پاک کی نعمت جنت میں جانے والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو پیارے بچوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی فرما برداری ہی کرنے کی عادت بنانی ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور بس ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو گیا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ججی صاحبان کی جانب جی قاری اعجاز صاحب. جی ماشاءاللہ عزیر. ہمارے محمد عزیر اتاری نے تلاوت کی. ان کے تعوذ میں تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا عجیب سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر جو ہے ہر پر تو ہے رکے یا کیا ہوا، تھوڑا ادائیگی متاثر محسوس ہوئی. را کی ادائیگی بھی یہ پر نہیں کرتے، را پر کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ صاد کی ادائیگی، صاد جو آتا ہے نا یصلونا، صاد کو آپ نے موٹا رکھنا ہے، اور پھر مد متصل جہاں پر آئے تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے. یہ قرات کا حسن ہوتا ہے پیارے بچوں. اب آپ قرات تو کر رہے ہیں مگر ایک بالکل ہی ٹھنڈے ٹھنڈے لے جیسے، جس کو کہتے ہیں قرار. قرار میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، پھر جواب میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور جواب الجواب میں بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ چاروں بچوں نے جو پڑھا ہے نا، تو سب نے وہ جو ایک قرات کی ایک نہیں جیسے آگے پڑھتے ہیں ذرا ایک جیسے نظر آتا ہے نا کہ آپ نے زور لگایا، تو وہ زور بالکل نظر نہیں آیا. تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے آہستہ پڑھیں، پر آہستہ کے ساتھ ساتھ کبھی تھوڑا زور بھی نظر آئے. مثال کے طور پر میں ان کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اب شروع کیا تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم. یہ قرار ہو گیا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اب یہ تھوڑا سا قرار کا ہی درجہ ہوتا ہے مگر اوپر کا. اوپر آئے. اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب جواب کی طرف. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. جواب الجواب. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
माशाल्लाह। जवाब उल जवाब। जी, तो क्या होता है कि एक तो ठीक है रोज़ा भी है, रोज़े में आवाज़ वगैरह गला थोड़ा मुतासर होता है, मगर ये बच्चे हैं ना, तो बच्चों का तो मैं कहता हूँ कि बहुत गला खुला हुआ होता है, और जब ये अगर थोड़ा ज़ोर लगाएं तो इनकी आवाज़ें खूबसूरत होती हैं, और ज़ोर लगाएंगे तो एक हुस्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पहले भी आए रोज़े में ही हमारा ये प्रोग्राम माशाल्लाह, हो रहा है। नाज़रीन को बताते चलें कि दिन के वक्त हम ये अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आप रात के वक्त इसको देखते हैं, और बच्चे रोज़े में ही हैं, बाज़ बच्चों के रोज़े भी हैं, बाज़ के नहीं हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो तो रोज़ा रख कर आ रहे हैं। अब मेहनत से रिकॉर्ड हो रहा है, आप आसानी से इसको देख रहे हैं, तो आपने इसको देखना भी है और आगे की जानिब इसकी दावत भी देनी है। जी कार साहब, नंबर कितने दे रहे हैं? नंबर इनको देंगे एवरेज, यानी 70 नंबर, गलतियाँ काफ़ी हैं। ठीक है जनाब, ठीक है। आपकी तरफ से कार साहब दानिश। उज़ैर अत्तारी ने माशाअल्लाह अल करीम आयत की तिलावत तो की, लेकिन जिन गलतियों का कारी साहब ने बयान किया कि गलती इन्होंने की हैं, कोशिश करें कि इन गलतियों को दूर करें। फिर भी इनको गुड दिया जाएगा 80 नंबर्स। भाई थोड़ा मुस्कुराए तो करें। अली रज़ा क्या? जी अली रज़ा भाई ने माशाल्लाह तिलावत अच्छी करने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहला हा इनका कमज़ोर रहा, दूसरा हा इन्होंने सही पढ़ा, और सौद में थोड़ा कमज़ोरी महसूस हुई, कलकला भी जो है महसूस हुआ, तो इन्हें देंगे हम गुड 80 नंबर। माशाअल्लाह। जी कार साहब। अली रज़ा को वेरी गुड दिया जाएगा 90 नंबर्स। माशाअल्लाह। जी सैयद बिलाल इस तरफ। सैयद बिलाल भाई ने माशाल्लाह कोशिश की अच्छा पढ़ने की, मगर जो पिछले प्रोग्राम में इन्होंने बहुत अच्छा थोड़ा सा उठा के पढ़ा था, आज वो उठान महसूस नहीं हुई। एक तो हा भी कमज़ोर रखा है इन्होंने, हा की अदायगी दुरुस्त करें, और सौद को भी पुर करें अच्छी तरीके से, तो हम इन्हें देंगे गुड यानी 80 नंबर। ठीक है साहब। बिलाल की सौत की अदायगी कुछ मुझे मुतासिर महसूस हुई, सौत को पुर नहीं किया, इनको 90 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह। जी राइक के बारे में क्या कहेंगे? राइक भाई ने माशाल्लाह, राइक आखिर में क़ाब भी है, कलकला भी है। अच्छा, इन्होंने जो है जहीम में हा की अदायगी इनकी कमज़ोर हुई, और मद जो है ये थोड़ा खींचा, मगर थोड़ा और खींचें हुस्न और बढ़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी कमी महसूस है, मगर फिर भी इन्हें हम वेरी गुड देंगे 90 नंबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्कुरा दो। वो जो थोड़ी सी कमी इनकी रह गई है, उसी की वजह से इनको वेरी गुड दिया जाएगा 90 नंबर्स। जी ये राउंड तो हमारा हुआ इख्तिताम, और जब कारी साहब कुछ बता रहे हों तो क्या अंदाज़ होना चाहिए? समझ में आ रही होती हैं बातें? क्या गलती है क्या नहीं, और शायद नादरीन जो देखने वाले ऐसे हों कि आपके भी कुछ समझ में आ रहा हो, और कुछ इस्तिलाहें होती हैं जो कि इनको इसी अंदाज से समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश होती है कि आसान कर दें, लेकिन अगर आप एक मरतबा देखेंगे, 2 मरतबा देखेंगे, कुछ चीज़ें अभी समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन जब आप बार बार देखते रहेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई करार क्या है, जवाबुल जवाब क्या है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको आसान तरीके से बता दें। तो अब शुरू करने जा रहे हैं राउंड 2। Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. जी प्यारे बच्चों, ये है बज़र राउंड। अगर आपको जवाब आता है तो आपने बज़र का बटन दबाना है, और बज़र का बटन आपने दबाया और जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 नंबर। सुभान अल्लाह। और हर सवाल के जवाब पे 10 नंबर हैं, लेकिन गलती हुई तो जजी साहिबान कुछ नंबर भी माइनस कर लेंगे। जी प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप लोग? जी। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सवाल कंप्लीट होगा तो एक लफ्ज़ आएगा जी, तो जी के बाद आपने बज़र का बटन दबाना है। कुरान पाक की किस सूरत में ये फरमाया गया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे? जी सैयद बिलाल। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह। तर्जमाए कंजुल इरफान, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। ज़बरदस्त। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। सवाल नंबर 2, कुरान पाक की वो आयत सुनाइए जिसमें फरमाया गया कि कुरान पाक इज़्ज़त वाली किताब है। राइट। वइन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, और बेशक वो इज़्ज़त वाली किताब है। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। और बेशक तुम ज़रूर सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हो। ये कुरान पाक की किस आयत का तर्जमा है? जी अली रज़ा।
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ ایک ہاں میں تھوڑا سا محسوس ہوا، اور اس کے علاوہ صاد اور را پر نہیں کیا، ان کو پھر بھی ہم 10 میں سے 8 نمبر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صاد اور را کو پر نہ کرنے کی وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا اللہ پاک بہترین روزی دینے والا ہے؟ جی علی رضا۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ پاک کا یہ فرمان ذکر ہے کہ محبوب آپ کو اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک سکھایا جاتا ہے؟ جی علی رضا۔ اللہ۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب، بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر یہ ہے کہ حکیم من علیم، تنوین میں کلکلہ نہیں کرنا، نون ساکن میں۔ 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یہ قاف پہ تشدید ہے، قلقلہ مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، کچھ اس میں مجھے کمی محسوس ہوئی ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دیا جائے گا؟ جی سید بلال۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور آن قریب شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 7واں سوال، قرآن پاک کی کس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے مسلمان مرد اور عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے؟ جی علی رضا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال، قرآن پاک کی ایسی آیت سنائیے جس میں من و سلوہ کا ذکر ہے؟ سید بلال۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر دی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں جی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ محمد عزیر اتاری کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، علی رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 75 نمبر، سبحان اللہ۔ سید بلال اتاری نے حاصل کیے ہیں 60 نمبر، سبحان اللہ۔ محمد رائق اتاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تو ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، وہی پرانا طریقہ کار کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت مبارک نظر آئے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر ایک اور آیت مبارک نظر آئے گی، پھر آپ نے اس کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ 1 بائی 1 آپ ان آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھی، غلطی نہیں کی، تو آپ 200 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیجئے اچھے انداز سے پڑھیے۔ شروع کریں؟ جی جی عزیر بھائی آپ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب ایک اور آیت مبارک نظر آئے گی آپ کو. جی اس کی تلاوت کیجیے. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش کی اچھے انداز سے پڑھنے کی. بچوں کو تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو، لیکن بعض دفعہ غلطی ہو بھی جاتی ہے. جی قاری صاحب کتنے نمبر دے رہے ہیں عزیر اتاری کو؟ جی ماشاءاللہ عزیر بھائی نے اچھی کوشش کی پڑھنے کی، مگر یہ ہے کہ ہا کی ادائیگی ومن احسن میں ہا تھوڑا سا ان کا متاثر رہا. پھر مد متصل کو انہوں نے صحیح پورا نہیں کھینچا. را کی ادائیگی بھی متاثر رہی، اس لیے ان کو دیں گے ہم 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ. عزیر نے جن آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں ایک تو صاد کی ادائیگی ان کی درست نہیں ہے، جہاں جہاں پہ صاد آیا. اسی طرح سے اس میں جلالت اللہ پاک کا جو نام ہے، اس میں جو لام آتا ہے اس سے پہلے زبر اس کو موٹا پر پڑا جاتا ہے، تو وہ بھی مجھے کچھ محسوس ہوا کہ آپ نے پر نہیں کیا. یوں ہی مد متصل اگلی آیت میں آپ نے مکمل نہیں کی، جس کی وجہ سے آپ کو 100 میں سے 75 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علی رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی علی رضا بھائی نے بھی صاد کی ادائیگی جو ہے تھوڑی ان کی متاثر رہی، تھوڑا اور پور کریں. ہا کی ادائیگی بھی جب یہ ہا پڑھ رہے تھے او تخفوہ تو ہا صحیح طریقے فإن اللہ ہا کو کلیئر تھوڑا کریں. اور مد متصل میں بھی تھوڑی کمی محسوس ہوئی، اس لیے دی جائیں گے ان کو 100 میں سے 80 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب آپ کی طرف. علی رضا نے ماشاءاللہ 2 آیات کی تلاوت کی. صاد کی ادائیگی ان کی بھی متاثر رہی، جس کی وجہ سے ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی سید بلال کے بارے میں کہیں گے؟ یہ صاد کی ادائیگی ان کی تھوڑی متاثر، اور ہا کی ادائیگی بھی، مد متصل بھی. اور یہ جب انہوں نے وف کیا تھا سو پہ عن سو، تو حمزہ کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. عن سو حمزہ واضح ہو، تو یہاں حمزہ واضح نہیں ہوا وقف میں، تو اس وجہ سے ہم انہیں دیں گے 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. سید بلال نے ماشاءاللہ 2 آیات کی تلاوت کی. صاد بھی ان کا متاثر رہا، ساتھ ہی ساتھ او دوسری جو آیت ہے اس میں او تخفوہ، یہ ہا پیش ہو، یہ جو ہا تھا یہ کچھ واضح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کو 100 آؤٹ آف 80 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رائق کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ رائق بھائی نے دونوں آیتیں اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اس میں جلال جو اللہ پاک کا نام آتا ہے تو جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہے تو وہ پر کرنا ہوتا ہے، موٹا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا پر کیا آپ نے، موٹا کیا، مگر اور تھوڑا اچھی طرح کریں. اور مد متصل کی تھوڑی اور مزید اس کو کھینچیں. آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رائق نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں تلاوت کی، مگر صاد کی ادائیگی ان کی بھی درست نہیں رہی، جس کی وجہ سے ان کو 100 آؤٹ آف 90 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب.
محمد عزیر اتاری نے حاصل کیے ہیں 160 نمبر. سبحان اللہ. علی رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 170 نمبر. سبحان اللہ. سید بلال اتاری نے حاصل کیے ہیں 155 نمبر. سبحان اللہ. محمد رائق اتاری نے حاصل کیے ہیں 180 نمبر. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ یہ راؤنڈ بھی ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. راؤنڈ 4 کا طریقہ کار بھی بزر راؤنڈ ہے. یہ بھی اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کے قریب جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی اور جی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا کہیں سے بھی ہم آپ سے سن سکتے ہیں. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی جی. 5ویں پارے سے سنائیے جی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافعين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی کیا صاحب کوشش کی اچھا پڑھنے کا؟ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی اور انہوں نے فوراً جو ہے پک کیا اور آپ کے سوال پر جو ہے آیت سنائی بھی. پر تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ پاک کا کلام پرد کرنا تھا تھوڑا باریک رہا. صاد کی ادائیگی متاثر، ہا کی ادائیگی متاثر، غنہ وغیرہ ضاد پر کرنا تھا وہ پر نہیں ہوا. پھر آخر میں ہا کی ادائیگی جہاں آتی ہے فریضہ تو آخر میں ہا تھوڑا اور کلیئر ہو جائے. تو اس وجہ سے ہم انہیں دیں گے 10 میں سے 6 نمبر. سبحان اللہ. جی آپ کی طرف سے؟ جی ایسا ہی ہے. صاد کی ادائیگی اللہ پاک کا لام پر نہیں کیا، پھر رو کو پر نہیں کیا، میم مشدد جہاں تھا وہاں پہ غنہ مکمل نہیں کیا، مد کی ادائیگی، پھر ضاد درست اس کی ادائیگی نہیں کی. ان کو 10 آؤٹ آف 6 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. الحج اشہر معلومات یہاں سے سنائیے جی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سبحان اللہ. بچے نے چھوٹے سے بچے نے بڑے جوش میں پڑھا. ماشاءاللہ ہمارے عزیر بھائی نے دوسری آیت کو بھی پک کیا اور فوراً جواب دینے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئے. پر وہی غلطیاں انہوں نے پھر دہرائیں کہ جیسے ضاد پر کرنا ہے، قاف کی ادائیگی، فی الحج تھوڑا سا جماؤں کے ساتھ کلکلا، تو ہا کی ادائیگی. تھوڑا ان چیزوں کا پیارے بچے آپ نے خیال رکھنا ہے نا، تو اور اچھے ہو جائیں گے آپ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. پھر بھی ہم آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیں گے. سبحان اللہ. 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تیسرا سوال سورہ بنی اسرائیل کی 2nd لاسٹ آیت سنائیے جی. علی رضا. قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جی ماشاءاللہ علی رضا بھائی نے اچھا سنا ہے ماشاءاللہ، اور تھوڑا محنت کریں. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. تھوڑا غنّے کی ادائیگی متاثر تھی اور صاد وغیرہ بھی اور پر کریں. پھر بھی ہم انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیں گے. سبحان اللہ.
10 में से 8 नंबर दिए जाएंगे। سبحان الله. सूरह यूनुस की 2 आयत सुनाइए जी। अली ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی انہوں نے اور سورہ یونس کی 2 آیتیں سنائیں. تو یہ ہے کہ مد لازم کو اور تھوڑا سا کھینچنا چاہیے. مد لازم ہے یہ، تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں. اور مدیں وغیرہ بھی آئیں تو کوشش کریں. مگر رجل منہم، یہاں مجھے کلکلا محسوس ہوا، تو یہاں کلکلا نہیں کرنا پیارے بچے. ساکن حرف جو ہوتا ہے اس کو نہیں لاتے نا. تو پھر بھی آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 5واں سوال 7ویں پارے کے لاسٹ رکوع سے ایک آیت سنائیے جی. عزیر. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ماشاء اللہ جی. قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ الکریم. بدی مد اصلی حروف مدہ کو ایک الف کھینچنا تھا، اس کو انہوں نے زیادہ دراز کیا. اسی طرح سے صاحبہ آخر میں ہا ہے، وقف کریں گے تو ہا کو واضح کریں گے. یوں ہی وخلق کل شیء آخر میں حمزہ ہے، وقف کریں گے تو حمزہ کو بھی واضح کر کے پڑھیں گے. یوں ہی ولدوں ولم یہاں بھی غنہ ہوگا. تو مجموعی طور پر ان کی اغلاط رہیں جس کی وجہ سے ان کو 10 آؤٹ آف 7 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی بدیع السماوات میں عین کی ادائیگی تھوڑی متاثر رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے صاحبہ میں صاد کو پر اور اب ہا کی ادائیگی وہ میں کلیئر کریں. انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 6واں سوال پہلے پارے کے 8ویں رکوع سے ایک آیت سنائیے جی. عزیر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشاءاللہ فوراً ماشاءاللہ پکڑ لیتے ہیں آیت کو اور فوراً پک کرنے کے بعد سنا رہے ہیں اور بیل بھی جلدی بجا رہے ہیں. مگر تھوڑا سا کوشش کریں کہ تلفظ کی ادائیگی میں تھوڑا بہتری لائیں. قواعد وغیرہ صوت کی ادائیگی پر رہے اور ہا کی ادائیگی بھی تھوڑی متاثر محسوس ہوئی. پھر بھی ان کو ہم 10 میں سے 8 نمبر دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنانے میں بڑا جوش اور جذبہ ہے ماشاءاللہ. 10 آؤٹ آف 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 13ویں پارے کے ثلاثہ سے ایک آیت سنائیے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ سید بلال عطاری نے جو ہے آیت سنائی. اچھا لرسلہم را کو تھوڑا پر رکھیں اور من ارضنا ضاد کی ادائیگی اور تھوڑا سا پر کریں. ہا کی ادائیگی بھی تھوڑا سا اللہ پاک آپ کو خوب برکت دے. 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے ماشاءاللہ الکریم آیت تو اچھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، مگر قواعد میں کہیں مختلف چھوٹی چھوٹی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. 10 آؤٹ آف 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 90 پارے کے 90 رکوع سے ایک آیت سنائیے جی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ماشاءاللہ 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان
ماشاء اللہ 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو فائنل اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے آئیے ہم بڑھتے ہیں نیک اعمال کی طرف. آج نیک اعمال میں سے جس نیک عمل کے بارے میں سنیں گے وہ ہے رات کو جلدی سونا. کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ جلدی سو گئے اور جب آپ کو صبح نماز فجر کے لیے اٹھایا گیا تو آپ اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا بستر بھی طے کر کے رکھا یا نہیں. اب یہ ہے کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھا جائے گا, جلدی سوئیں گے جلدی اٹھا جائے گا. بعض بچوں کو تو جو ہے بڑی پکڑ کر بڑی مشکل سے بستر پہ لایا جاتا ہے, سو جائیے آنکھیں بند, پھر وہ سو جاتے ہیں. اور اگر دیر سے سوئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کی امی یا ابو آپ کو اٹھا رہے ہوں گے تو بعض بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑا سا اور سو لوں, تھوڑا سا 1 منٹ کا سو لوں, 1 منٹ کا. 1 منٹ میں کیا کر لیں گے میرے بچے آپ؟ اچھا بس پھر اٹھتے نہیں ہیں. دیکھیں سونے کے بعد آپ نے 2 مرتبہ اٹھنا ہے. ایک تو وہ اٹھا ہے, اٹھیں, پہلا کیا ہے اٹھیں تو آنکھ کھل جاتی ہے. اب جو دوسرا والا اٹھنا ہے نا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اٹھیں, اٹھ تو گئے, آنکھ کھل گئی, نیند ختم. اب جو بول رہے ہیں اٹھیں, یہ دوسرا والا بھاری ہو جاتا ہے. تو کتنی مرتبہ اٹھنا ہے آپ نے؟ 2 دفعہ. پہلے اٹھیں پھر اٹھیں. تو جیسے ہی آپ کو بولا جائے اٹھ جائیں تو آپ نے فوراً اٹھ جانا ہے. اور آپ کا جو بستر ہے یہ کوشش کیجئے کہ آپ خود بچھائیں اور خود اس کو طے بھی کریں. اچھا بیڈ وغیرہ پہ سوتے ہیں تو پھر تکیہ ہے آپ کا, تو بعض بچوں کی اپنی اپنی جگہیں ہوتی ہیں, تو آپ اپنی جگہ پر چادر بچھائیے, جو بھی آپ کا بستر ہے وہ بچھائیے اور اپنا تکیہ خود اٹھا کے رکھیں. ذہن نصیب ایسا ہو جائے, کتنی اچھی بات ہو, باجی کا بھی تکیہ اٹھا دیں, لیکن جب وہ سو کے اٹھ جائیں ایسے نیچے سے نکال لیں, ٹھیک ہے, بھائی کا بھی تکیہ اٹھا لیں, اگر وہ اٹھ گئے ہیں تو آپ ان کا بھی تکیہ اٹھا لیں, امی کا بھی تکیہ اٹھا لیں, ابو کا بھی بستر. تو آپ گھر کے کام بھی کیجئے, گھر کے کام بھی کیجئے. تو جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے. ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. محمد عزیر اتاری نے حاصل کیے ہیں 386 نمبر. سبحان اللہ. علی رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 449 نمبر. سبحان اللہ. سید بلال اتاری نے حاصل کیے ہیں 401 نمبر. سبحان اللہ. محمد رائق اتاری نے حاصل کیے ہیں 380 نمبر. سبحان اللہ. یوں اسکور بورڈ کے مطابق آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے علی رضا اتاری نے, ماشاء اللہ. اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سید بلال اتاری نے, اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد عزیر اتاری نے, اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے رائق اتاری نے. تو علی رضا اور سید بلال اتاری انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو موقع دیا جائے گا. اور رائق اتاری اور عزیر پڑھا آپ اچھا رہے تھے ماشاءاللہ, آپ کی بھی اپنی محنت تھی ماشاءاللہ, لیکن 2 طالب علم کو آگے کی جانب جانا تھا, وہ آگے کی جانب بڑھ گئے اور 2 آج رخصت ہو جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا